ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے چیئرمین پاکستان علماء کونسل اور سیکریٹری جنرل انٹرنیشنل تعظیم حرمین شریفین کونسل حافظ محمد طاہر محمود اشرفی لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پر بربریت اور وحشت اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ کل آپ کے سپہ سالار نے دو موقف بیان کر دیا کہ ہمارا فلسطین کے اوپر موقف کیا ہے۔ کل آپ نے ان کی تقریر سنی ہوگی۔ میرا آج یہ سوال پاکستان کے ان لوگوں سے ہے، ایک طبقہ ہے جو دانستہ پاکستان کے اندر بدامنی پیدا کرنے کے لیے افواہ سازی کرتا ہے، اور ایک طبقہ ہے جو بیچارہ فلسطین سے محبت رکھتا ہے، دین سے محبت رکھتا ہے، قرآن و سنت سے محبت رکھتا ہے، ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت پہ قربان ہونا چاہتا ہے، اور ہم سارے اس میں شامل ہیں۔ وہ پریشان ہو جاتے ہیں پراپیگنڈے سے۔ مجھے آپ بتائیے، کل کے سپہ سالار فیلڈ مارشل سید حافظ عاصم منیر صاحب کے فلسطین پر جو انہوں نے موقف دیا، اس کے بعد کوئی چیز ابہام میں ہے؟ ابھی ایک پرابلم یہ ہے کہ جھوٹ اتنا پھیلاؤ کہ وہ سچ کی لگنے لگے۔ ہمارا واضح موقف ہے کہ ہم ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام چاہتے ہیں جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہو۔ وزیر اعظم کہتا ہے ہم اسرائیل کو نہیں مان رہے، آپ نہیں مانتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کہتا ہے ہم نہیں مان رہے، آپ نہیں مانتے ہیں۔ آپ کا سپہ سالار کہتا ہے ہمیں ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست چاہیے، اور ہمارا موقف وہی ہے جو پہلے دن سے ہے، آپ نہیں مانتے۔ تو پھر بتائیے کس کی بات آپ کو ماننی ہے؟ یہی معتبر لوگ ہیں اس ملک کے، آپ تسلیم نہیں کرنے کو تیار۔ کبھی آپ لے آتے ہیں او پاکستان نے ابراہیم اکارڈ مان لیا۔ بھئی ابھی تو 4 ملکوں نے اس کو مانا، ابھی تو 57 میں سے 53 ممالک ہیں جنہوں نے اس پہ بات بھی نہیں کی ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں اس میں جو عالم اسلام جس کے اوپر بات کر رہا ہے۔ آپ کا خیال ہے ہم فلسطینیوں کے اور کشمیریوں کے خون سے غداری کر سکتے ہیں؟ لیکن بس ماننی نہیں ہے۔ جیسے میں نے جمعے والے دن کہا کہ میرے لیے یا رسول اللہ کہنے والے کا خون ہو، رینجر والے کا ہو یا پولیس والے کا ہو، یہ میرا خون ہے، یہ میرے لوگ ہیں۔ اس میں سے پہلا جملہ ہٹا دیا، دوسرا چلا دیا۔ اللہ اللہ، یہ میرے پاکستانی ہیں۔ کیا میرا یہ حق نہیں ہے کہ میں یہ بات کہوں کہ ہر 6 ماہ کے بعد 2-4 پولیس والے، 2-4 عوام سے لوگ، آخر کب تک یہ چلے گا؟ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ کیا اس حقیقت سے ہم انکار کر سکتے ہیں؟ اس وقت بھی جہاں عامت الناس، عام آدمی جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہے، وہ میرے کہنے کے اوپر میرے اجتماع میں آتا ہے، میرے مظاہرے میں آتا ہے، تو میری ذمہ داری ہے اس کا تحفظ کرنا۔ ہم نے آخری منٹ تک مذاکراتی عمل میں، حالانکہ میں نہ کوئی حکومت کا حصہ تھا نہ میں اس جماعت کا حصہ تھا، ہمیں ایک درد تھا کہ لوگوں کو بچایا جائے، ملک کو بچایا جائے۔ افغانستان کی طرف سے ہمارے بارڈر کی خلاف ورزی ہو رہی تھی اس وقت، ہم ایک حالت جنگ میں تھے اس وقت۔ ہماری کوشش تھی کہ ملک کے اندر کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جس سے ملک کی فضا، ملک کی وحدت اور اتحاد جو ہے وہ خراب نہ ہو۔ آخری منٹ تک ہم نے کوشش کی کہ معاملہ حل ہو جائے، بدقسمتی سے نہیں حل ہو سکا۔ میں اب بھی یہ سوچتا ہوں کہ کون سی وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ معاملہ حل نہیں ہوا۔ کون لوگ تھے وہ جنہوں نے اس مسئلے کو حل نہیں ہونے دیا؟ اللہ اللہ۔ لیکن ملک کے علماء کی، مشائخ کی، اور الحمدللہ یہ بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جمعے والے دن کوئی مسجد پورے پاکستان میں ماشاءاللہ سیل نہیں تھی، ماں سوائے کوئی ایک آدھ جو دفتر ہوگا اور مسجد سے متصل ہوگا، باقی سب جگہ بحمد اللہ تبارک و تعالی
جو اہل سنت والجماعت کی تنظیمیں تھیں ان کے ساتھ بات چیت کر کے ہم نے کوشش کی، مفتی منیب صاحب کا، پیر نقیب الرحمان صاحب کا، صاحبزادہ احمد سعید کاظمی صاحب، میں سب حضرات کو اس کا کریڈٹ دوں گا، سب نے محنت کی اور جمعے والے دن اللہ اکبر کی صدائیں مسجدوں سے بند ہوئی۔ کیسے ممکن ہے کہ ہم زندہ ہوں اور مسجدوں کے دروازے بند ہو جائے، وہاں سے اللہ اکبر کی صدا نہ آئے؟ لیکن مجھے یہ بات کہنی ہے کہ میرے پاکستانی کا خون وہ کسی بھی طریقے سے کوئی بہائے میں اسے قبول نہیں کر سکتا، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس ملک کے اندر دنیا میں 57 اسلامی ممالک ہیں، صرف ہمارے ہاں یہ کیوں مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے مارکہ حق میں کامیابی حاصل کی، اس کے فوراً بعد آزاد کشمیر میں مسائل پیدا کیے گئے۔ آزاد کشمیر میں آپ کی حکومت نے، آپ کی ریاست نے مسئلہ حل کر لیا تو گلگت بلتستان میں فرقہ وارانہ تشدد کی کوشش کی گئی، جس میں قاضی نثار صاحب پر حملہ ہوا۔ وہاں کے علماء نے، وہاں کی عوام نے سازش کو سمجھا اور شیعہ سنی مسئلے کا شکار نہیں ہوئے جو پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ پھر آپ کے لاہور اور پنجاب میں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا۔ ابھی آپ اس کو دیکھ رہے تھے تو آپ کے بارڈر کے اوپر اور ہندوستان میں بیٹھ کے میرا وہ بھائی ہے، میرا وہ عزیز ہے، میں نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں افغانستان۔ کچھ لوگ جب ہم بات کرتے کہتے اوہو افغانستان سے لڑنے، ہم افغان عوام ہماری ہے، افغانستان ہمارا ہے، وہ ہمارا پڑوسی ہے، ہمارا بھائی ہے۔ یہ جو مرکز ہے یہاں جلال الدین حقانی اور مولانا یونس خالص اور استاد عبدالرب رسول سیاف اور بڑے بڑے قائدین یہاں 80 کی دہائی میں آتے رہے ہیں۔ بالکل آتے ہیں۔ اللہ اللہ، وہ میرا بھائی ہے، میں نے اس کے لیے قربانی دی ہے، لیکن بھائی سے اگر وہ غلطی کرے تو گلہ شکوہ کرنا اور اس کی غلطی کا اس کو بتلانا یہ بھی تو میری ذمہ داری ہے نا۔ اگر وہ باز نہ آئے، میرا ایک مطالبہ ہے صرف افغانستان سے، اور الحمدللہ میں مبارکباد دیتا ہوں پاکستان اور افغانستان کی عوام کو، اور دعا گو ہیں ہم کہ جو کل رات قطر میں معاہدہ ہوا ہے پاکستان اور افغانستان کا، اس پر عمل درآمد ہو اور اس کی کوئی خلاف ورزی نہ کرے۔ ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمارے افغان بھائیوں نے، ان کے وزیر دفاع ملا یعقوب جو کہ ملا عمر کے بیٹے ہیں، انہوں نے وہاں پر اس معاہدے میں یہ طے کیا ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور ہماری سرزمین بھی کبھی افغانستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، نہ ہوئی ہے کبھی۔ کیا کبھی کوئی پاکستان سے بھی خود کش حملہ آور کیا ہے جس نے افغانستان پر حملہ کیا ہو جاتے؟ اور اگر کوئی کرے گا تو ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ ہمیں الحمدللہ پاکستان علماء کونسل نے سب سے پہلے اس ملک میں خودکش حملوں کے خلاف فتویٰ دیا تھا۔ اسی طرح ہم اپنے ملک کی تمام تنظیموں سے کہنا چاہتے ہیں کہ کارکن امانت ہوتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے لیڈر غلطی کرے تو اسے سزا ملنی چاہیے، کارکن غلطی کرے تو اسے معافی ملنی چاہیے۔ میرے کہنے پر، میری آواز پر اگر کوئی آتا ہے تو اس کا تحفظ کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اس ملک میں فلسطین کے مسئلے پر بہت بڑے بڑے مارچ ہوئے ہیں، کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہے۔ کیا یہ جو 200 سے زیادہ پولیس والے اور رینجر والے اور دیگر سلامتی کے اداروں کے لوگ اسپتالوں میں پڑے ہیں، یہ میرے نہیں ہیں؟ یہ بھی اسی طرح میرے ہیں جس طرح عام آدمی، عام جو نوجوان ہے یا رسول اللہ کہہ رہا ہے یا ختم نبوت زندہ باد کہہ رہا ہے، جس طرح وہ میرا ہے۔ میں یہ نہیں کر سکتا، یہ منافقت ہم سے نہیں ہوتی ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں پولیس والوں کو تو مارو، رینجر والوں کو تو مارو، فوج پہ حملے کرو، اور میرا جو بچہ ہے وہ بڑا، اس کا خون قیمتی ہے اور ان کا خون، میرے وہ بھی بچے ہیں، میرے یہ بھی بچے ہیں۔ بالکل جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میرے دونوں بچے ہیں، ان کا خون بہے یا ان کا بہے، درد میرے دل میں ہوتا ہے، اور میں آپ کو حلفاً کہہ سکتا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، باوضو بیٹھا ہوں، حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ آخری منٹ تک کوشش کی گئی
کہ یہ معاملہ خراب نہ ہو. اللہ ان ظالموں کو جنہوں نے اس مسئلے کو حل نہیں ہونے دیا کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. بلکہ میں ملک کے علماء سے کہتا ہوں کہ آئیے مل کر دیکھیں کہ آخر کیا سبب ہے کہ ہر 6 مہینے کے بعد، ہر 3 ماہ کے بعد لاشیں گرتی ہیں، سینکڑوں پولیس والے زخمی ہوتے ہیں، دوسری طرف سے بھی لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوتے ہیں. آخر کیوں؟ یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے، یہ رکنا چاہیے. قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. نہ غیر قانونی عمل کسی پولیس والے کو کرنا چاہیے، نہ کسی جماعت کو کرنا چاہیے. ہم بڑے واضح ہیں، بہت واضح ہیں. اس ملک کے اندر آپ دیکھیں دنیا یہاں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آ رہی ہے. میں عرب اسلامی دنیا کا طالب علم ہوں. روزانہ وفود یہاں آ رہے ہیں پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. مارکہ حق کی کامیابی کے بعد پاکستان اور سعودی عرب کا جو دفاعی معاہدہ ہوا، اس کے بعد عالم اسلام کے اور عالمی دنیا کے کئی ممالک آپ سے دفاعی معاہدے کرنے جا رہے ہیں، آپ سے بات چیت کر رہے ہیں. تو کیا اگر میں روز میدان لگا کے بیٹھوں گا تو یہاں کوئی انویسٹمنٹ آ کے کرے گا؟ آپ مجھے بتائیے، میرا آپ سے سوال ہے، وہ بیچارہ سری لنکن جو کام کر رہا تھا سیالکوٹ کے اندر صرف اس بنیاد پہ کہ وہاں کی یونین جو بنی ہوئی تھی ان کو اس نے کہا کہ نہیں کام کرو گے تو تنخواہ ملے گی، نہیں کرو گے تو نہیں ملے گی. اس کا کیا حشر کیا؟ کیا اس کے بعد کوئی یہاں انویسٹمنٹ کرنے آئے گا؟ اور اس فیکٹری کے مالک نے کہا کہ جب سے یہ شخص آیا تھا میری فیکٹری کی جو گروتھ تھی، جو ترقی تھی، جو اس کا کام تھا، جو اس سے پہلے ایک دن میں 1% تھا وہ 10% ہو گیا. اس کا صرف ایک بات تھی کہ جو کام کرے گا اس کو تنخواہ دوں گا، جو نہیں کرے گا. اب مجھے بتائیے کیا یہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ ہمارے پاس قانون ہے، ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے پاکستان کے پاس قانون موجود ہے. ہم قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. قانون کو ہاتھ میں لینا یہ اس قانون پہ عدم اعتماد ہوگا جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پاکستان علماء کونسل اور اب حکومت نے جو پیغام امن کمیٹی بنائی ہے، انشاءاللہ اس کے پلیٹ فارم سے بھی ہم کوشاں ہوں گے. میں آج آپ میڈیا کے ذریعے بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو کوئی توہین امیز لٹریچر یا سوشل میڈیا یا تکفیر اس طرح کی چیز نشر کرتا ہے، آپ براہ راست کے مناظر دیکھ رہے ہیں. لاہور کے چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ محمد طاہر محمود اشرفی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا تمام تنظیموں کے کارکنان کو مطلع کیا جاتا ہے. لاہور میں چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ محمد طاہر محمود اشرفی کی میڈیا سے گفتگو جاری تھی. ان کا کہنا تھا افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور بھائی بھی ہے. طاہر اشرفی نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ تمام تنظیموں کے کارکنان کو معافی ملنی چاہیے. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.